اولیاء جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات طیبہ طاہرہ کو برادران اسلام، میں جو اس وقت قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ تساں احباب دے پیش خدمت کی ہے، الہ العالمین دی مقدس کتاب قرآن پاک کا 14واں سپارہ، سورت کا نام سورت النحل۔ گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر اس آیت کی روشنی اندر میں کچھ گزارشات اور معلومات تساں احباب دے پیش خدمت کر چکا۔ گزشتہ خطبہ کے اندر میں گزارش کی تھی کہ جیڑے اللہ نے سانو اپنی زمین اتے گھر عطا فرمائے نے نا، یہ ساڈے واسطے ایک اللہ کا عظیم انعام اور احسان ہے۔ اور پھر جیڑے اللہ نے سانو گھر دیتے ہیں، پھر اس گھر نوں سنبھالن دے، بنان دے، بہتر کرن دے سانو وہ طریقہ کار بھی بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، بجائے وارہ گردی کرن دے، چوکاں چرستیاں دکاناں تے وقت ضائع کرن دے، بندے نوں اپنے گھر وچ زیادہ وقت گزارنا چاہیے۔ اور بھائی پھر دسیا سی کہ جدوں بندہ گھروں نکلے ادوں بھی دعا پڑھے تے جدوں گھر وچ داخل ہوئے ادوں بھی دعا پڑھے۔ اللہ کے پیارے نبی پاک فرماتے نے، فرمایا جیڑا بندہ مسنون دعا پڑھ کے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ کے نکلتا ہے، 70,000 فرشتہ اس بندے کے واسطے اللہ سکیورٹی گارڈ بنا دیتے، گھر کی بھی حفاظت، جان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، مال کی حفاظت۔ اور فرمایا جتنی دیر تک بندہ گھروں باہر رہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ میری اور میرے فرشتوں کی حفاظت میں رہتا ہے۔ جتنی دیر تک باہر رہتا ہے وہ گھر کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے آپ اٹھایا ہے، اور فرشتے وہ گھر کی نگرانی کرتے ہیں۔ اور فرمایا پھر جدو بندہ باہروں آتا ہے، جس وقت بندہ باہر ہوتا ہے، حضور فرماتے نے ادوں بڑے سچا قدم گھر میں رکھے تے پڑھے اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج بسم اللہ ولدنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ فرمایا یہ دعا پڑھ کے داخل ہو جائے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک رحمت والا فرشتہ ہے جیڑا یہ دعا پڑھ کے جانتا ہے کہ آندا ہے۔ فرمایا وہ فرشتہ دعا کرتا ہے، فرشتہ آندا ہے کہ تو ہن اللہ کی حفاظت میں آ گیا ہے، تیرا کوئی دنیا کی چیز نقصان نہیں کر سکتی۔ اور فرمایا تو ایڈا بختہ والا ہے کہ تو اللہ پہ یقین رکھے ہے، گھروں نکلن لگے تے آن لگیا، اپنی کوٹھی اپنے بنگلے تے تینوں کوئی مام نہیں، اللہ کی ذات ہوتے تیرا یقین جب کلے۔ فرمایا کوئی شیطان، کوئی شر، کوئی دشمن فرمایا تیرے نیڑے نہیں آ سکتے۔ فرمایا جدوں اللہ کی حفاظت وچ بھی بندہ آ جائے، بندہ شیطان کی شر تو بچ جائے تے بندہ رحمت والا عمل کر کے اپنے گھر نوں گہوارے امن بنا لے۔ فرمایا پھر وہ واسطے پہاڑوں میں نہ گھر وچ جھگڑا ہوئے گا، نہ فساد ہوئے گا، نہ کسی قسم کا کوئی دشمن نقصان ہو جائے گا۔ حضرات یہ اللہ نے جو گھر عطا کیتا ہے وہ داخل ہونے عطا، پھر دیکھنا
چاہیے کہ اپنے گھروں اسلامی ماحول دئیے تاکہ سارے بچے آن والی نسل اللہ کے رسول کے تابعدار بن کے زندگی گزارن تے پھر دیکھنا ساری زندگی اندر ایمان کی مٹھاس کے لذت سانو محسوس ہوئے گی. اللہ والے یہ سی پہلا اصول گھر وچ داخل ہون دا تے اسلامی ماحول بنان دا. اور دوجا اصول جدوں گھر داخل ہونا ہے یہ دعاواں وغیرہ پڑھ لینیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت کے مطابق تساں گھر آ جانا ہے. اور میرے مالک نے بڑی سونی بات بیان فرمائی. فرمایا دوسرا اصول اسلامی ماحول بنان کا اپنے گھراں اے وے. فرمایا جے تسی ایماندار ہو جے مومن ہو اپنے آپ کو صحیح مسلمان سمجھتے ہو تے فرمایا میرا قانون ایک قاعدہ تے کلیہ یاد رکھیا دے. وہ قاعدہ کی ہے؟ قرآن پاک کا پارہ 18 سورت کا نام سورت نور. اللہ ذل جلال فرماتے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم. اللہ فرماتے ہیں جے ایماندار ہو پھر جدوں بھی اپنے گھر آؤ تے آ کے سلام آکھیا کرو. گھر آؤندے ہو آ کے السلام علیکم دا تحفہ دیا کرو. اوے گھر پھر نہیں لے آ سکتا کوئی گل نہیں. گھر وچ نویں تو نویاں ڈشاں نہیں بنا سکتا تے کوئی گل نہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والیاں دے واسطے میرے والوں بہترین تحفہ ہے. یہ اللہ کہہ رہے ہیں. اللہ اور
دے سوچاں وچ کھپیا رہے. اے تے قرآن ہے نا. میرے پاک نبی دے صحابی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس او میرے پاک نبی دے صحابی نے فرماتے ہیں ایک دن ایسا بھی ہویا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے میں کول بیٹھا ہویا. آقا کی فرماتے ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بنیا اذا دخلت علی اہلک فسلم یکن برکتا علیک وعلی اہل بیتک. فرمایا اے میرے انس اے گل میں تینوں دسن لگا کہ انس تے آنا سن لے. جی میرے مرشد فرماؤ. آقا فرماتے ہیں یا بنیا اے میرے بیٹے انس اے میرے لاڈلے پیارے انس. جی آقا. آقا فرماتے ہیں اذا دخلت علی اہلک فسلم. میرے پترا جدوں بھی گھر آئے آ کے سلام آخیا کر سلام بلایا کر. فرمایا کہ دا فائدہ کی ہوئے گا. آقا فرماتے ہیں یکن برکتن علیک وعلی اہل بیتک. اللہ تینوں بھی تے تیرے گھر والوں نوں بھی خیر و برکت عطا کر دین گے. اے سلام لین دا فائدہ کر لے. فرمایا جڑا لے رہا ہے وہ ربے تیری سلامتی ہوئے گی. دشمن تو سلامت رہے گا. ہر مصیبت آفت تو سلامت رہے گا. وہ دے گھر والوں میں جڑی خیر ہوے گی. ایمان نال دسیا تے جڑی گل میرے پاک نبی فرما دے نشان ہو سکدا ہے. آقا فرماتے نے تواڈے تے سلامتی رحمت برکت گھر والوں تے برکت تے رحمت اللہ باندے طرف اور فرمانا یہ دا فائدہ کی ہو سکتا. ایک محدث فرماتے ہیں جوں میں ہوش سمجھیے نا جدوں میں اپنے گھر آنا آ کے میں دعا پڑھنا پھر سلام بلانا آتے نے میں لوگوں کے گھر میں ماحول میں کے لڑائیاں ہوندیاں جھگڑے ہوندے بیوی بچیاں میں اختلاف ہے کہ بیویوں نال لڑائی جھگڑے
عبداللہ ابن عمر سب کو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت تیر نے فرمایا آمینہ دے لال علیہ السلام فرماتے ہیں اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. آقا فرماتے ہیں اپنے گھراں وچ نفلی نماز دا اہتمام کریا کرو, گھراں نوں قبرستان نہ بناؤ. حکمت ایدے وچ کی مزمر حکمت فرمایا جدو تسی گھر نفلاں دا اہتمام کرو گے, سنتاں پڑھو گے, تواڈے بچے تواڈے نال تانوں ویکھن گے نمازی بن جان گے. تواڈے نال ویکھیا کہ چھوٹے چھوٹے بات ماواں دے نال والدین دے نال کھڑے ہو جاندے نے, اسی طرح دیاں اداواں کرتے نے جویں ماپے کرتے نے. کہ ماپے گلوکار تے کنجر ہون گے اولاد ایہو جی حرام زدگی والی پیدا ہوئے گی. کہ ماپے قرآن دے قاری ہون گے, نفل و نوافل دے اہتمام والے ہون گے, گھراں وچ نماز دی پابندی کرن گے, نفل نوافل گھر پڑھن گے, اللہ دی عظمت دی قسم دے او اولاد کدے بھی اپنے ماپیاں دی نافرمان نہیں ہو سکدی. جیڑا رب دا فرما بردار ہے او دی اولاد دی فرما بردار ہے. جیڑا رب دا نافرمان ہے, رسول اللہ دا نافرمان ہے, او دی اولاد کدی بھی اودے تابعدار نہیں ہو سکتی. اللہ دے پاک نبی فرماتے ہیں اذا قضی احدکم صلاتہ فی المسجد فلیجعل بیتہ نصیبا من صلاتہ فإن اللہ جاعل فی بیتہ من صلاتہ خیر. آقا فرماتے ہیں فرمایا دنیا دے لوگوں جدو نماز مسجد پڑھ دیو نا, ساری نماز نہ مسجد پڑھیا کرو. فرمایا اپنے کرامات تے کوئی حصہ چھڈیا کرو, اللہ تانوں مکے لے جائے. اونچی کہو آمین. مکے جاؤ, مدینے جاؤ, دیکھنا جس وقت اذان گونجتی ہے مسجد کے مینارے اندر, اللہ دی قسم این دنیا امید میں ساری دنیا نمازی بن گئی ہے. اللہ دے گھر والا ہوتے ہیں, نکے نکے بچے, باپ پردہ عورتاں, وڈیرے چیوی چیراں تے بیٹھ کے پیدل چل کے چھوانیاں تے مسجد جاندے نے. کہ فرضی نماز ہوندی ہے تے جلدی نہ نکل جاندے نے. تے ساڈے تو بیان دے نہ ہاتھ اپرے دے اندر ویکھو جی او تے پتہ نہیں کیویں دے لوگ نے نماز پڑھنی ہوے کینی نے پڑھدے نے, فرضاں دی نماز نکل جاندے نے. نہیں, انہاں نوں میرے پاک نبی دا فرمان یاد ہے, نفل آ کے اپنے گھراں وچ ادا کردے نے, تے فرض مسجد وچ ادا کردے نے. فرضاں دی نماز افضل مسجد کرے تے نفلی نماز گھراں وچ افضل ہے. سنتاں گھر بھی پڑھیا کرو, او کو 2 رکعتاں گھر واسطے رکھ لیا کرو, میرے پاک نبی کی سنت تے عمل ہو جائے. پتہ ہی لگدا ہے اگر چاہتے ہیں ساڈے گھر اسلامی بن جان تے پھر ساڈا حق بندا ہے کہ نفلاں دی نماز گھر وچ زیادہ ادا کریے. اللہ والیا ویکھو نا میریاں ماواں بہناں, جتھے سارا دن گھر دیاں مصروفیات اندر پھر جناب رل کے پیدل او دی غیبت کر, او دی چگلی کر, او دا بول دی جناب عزت اچھال. ہاتھے بند ہے ہر بڑے ٹی وی اندر, ہر بڑے نیٹ تے نہ رہے. یہ حق بند ہے کوئی وقت اللہ دی یاد وچ بھی رکھے, اپنے رب نوں راضی کرن واسطے نفل نوافل دا اہتمام کرے. اور جدوں نفل نوافل دا اہتمام گھراں وچ ہوئے گا, اللہ دی عظمت دی قسم دے جنت جان تو پہلے ہی وہ عورت اپنے گھر وچ جنت دی خوشبو محسوس کرے گی. او دا تہار امن دا گہوارہ بن جائے گا. اللہ والے پتہ ہی لگتا ہے میرے پاک نبی کی سنت کے مطابق میرا بندہ زندگی گزارنا چاہتا ہے. پہلی گل یہ دعاواں پڑھ کے آئے, دوسری گل یہ سلام آکھے, تیجی گل گھراں وچ نفلاں دا اہتمام کرے, اور چوتھا اصول گھر نوں اسلامی ماحول بناوندا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے گھراں وچ قرآن دی تلاوت کریا کرو. کی کرنا ہے سانوں توفیق ہی نہیں ہوندی. اسی تے روزے رمضان وچ بھی قرآن نہیں کھول کے دیندے. ہر
ساڈے تے جادو دا اثر ہو گیا اوے اثر ہوئے کہ ہونا شیطانی اڈے تے اساں آپ بنائے نے فرمایا دنیا دے لوگوں جیڑا بندہ چاہندا میرے گھر رحمان دی رحمت ہوے شیطان نہ نیڑے آئے فرمایا میں محمد گارنٹی دینا سورۃ بقرہ پڑھے کی پڑھے سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے میری ماں بہن اپنے گھر میں فضول وقت گزارن کی بجائے گھر دے کام کار کو فارغ ہو کے تے اللہ دے قرآن دی سورۃ بقرہ پڑھیا کر اللہ تیرے خامد نو تیرے تابع دار بنا دیں گے تیری اولاد نو تیرے تابع کر دیں گے دنیا کی ہر شے تیری قدردان بن جائے گی شرط ہے کہ تم اللہ کے فرمان کی تابع دار بن جا آقا فرماتے ہیں الشیطان اذا سمع سورۃ البقرہ تقرأ خرج من بیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ آقا فرماتے ہیں جدو گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان نے کبھی آواز بھی نس پہ اپنے چیلیاں نو آتے ہیں کہ نہیں ساڈا نا چلنا ایتھے اللہ والے رہتے ہیں ایتھے رب دے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے سورۃ بقرہ پڑھی جا رہی ہے اس واسطے شیطان اپنے چیلیاں نو آتا ہے کہ ساڈا دا لگنا جدوں بڑا شیطان بے بس چیلے کی کر رہے میں کو نکل چلو ایتھے تے تک رہو فرمایا سورۃ البقرہ ایتھے سورۃ بقرہ کی تلاوت ہو رہی ہے اللہ والے اپنے چیلیاں نو لے کے شیطان تم دباتا نس جاتا میرے نبی نے فرمایا میں نہیں آخیا کسی امام کا قول نہیں سنا رہا کسی محدث کی گل نہیں سنا رہا امام الانبیاء کی سچی گل سنا رہا آمینہ دے لال فرماتے ہیں شیطان نیڑے نہیں آتا بس جاتا ہے یہ مستدرک حاکم دی روایت ہے اور جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے جس طرح ساڑی توجہ دلائی اسی نہ نفل پڑھئے نہ تارا لگیا سلام آکیے نہ دعاواں پڑھئے نہ قرآن دی تلاوت کروے کریے تے پھر ہم نے نوست ہی چھائی رہی ہے ہر بڑے کروے جھگڑا ہی نہیں مکتا نوست چھائیے پریشانی بڑھئے اولاد آپس میں لڑتی ہے ماں پیاں نو سمجھ نہیں کر کریں بھائی جب تو رحمان دے فرمان دی پرواہ نہیں کرنی تیری کون کرے گا رب فرماتے ہیں مالکم قرآن دے مالکم لا ترجون للہ وقارا اللہ فرماتے ہو تو انہوں کی ہو گیا تسی میرے بندے ہو کے تے میری عزت کا خیال ہی نہیں کرتے میرے فرمان نو فرمان نہیں سمجھتے تو انہوں جج کوئی گل کہہ دے دے ڈی ایس پی کہہ دے ایس ایچ او کہہ دے فرماؤ دا بڑا تو اپنے کرام دو نے سدے نہ کی ایت ہوئے گا یہ فرمایا مالکم لا ترجون للہ وقارا جنہیں تو انہوں پیدا کی تو دی پرواہ نہیں کرتے فرمایا کیسے انسان ہو رزق میں دینا کون دیتا ہے رزق بولو رزق اللہ دینے میں دینا سیدہ میں دینا اولادا میں دینا فرمایا انکار بھی تو میرا ہی کرنا ہے ہر تیری ضرورت میں پوری کرنا میرے پہ یا کرنا ہے سجدہ نہیں کرنا کہ آج تیری دنیا دے چند ٹکے تیرے کو لاگے نے اس بربوتے کے پرا نہیں سمجھنا رشتے دار نہیں جانتا تو متھے ٹھیکا رکھ لیا نے یہ چار ٹکے آج تیرے کولے کل کسی اور کو ہون گے یہ دولت کسی کو نہیں رہی یہ ڈاکتا پرچھاو ہے کبھی کسی کو کبھی کسی کو یہ اللہ والے دیتے معاف نہ کرے کر آمینہ پہ لان فرماتے نے فرمایا جس ویلے بندہ اللہ دے قرآن سورت بقرہ کی تلاوت کرتا ہے میں محمد گارنٹی نالے گل کرنا شیطان ہوتے نیڑے بھی آ سکتا ایمانداری کی گل کے میں تو اپنا سوایا نسخہ دس ایمی طبیعت میری پچھلے دنوں میں خراب نہ کھان دل کرے نہ پینو نہ کسی نہ کلام کرنو فوراً میرے ذہن اندر بات ہے اللہ کی عظمت کی قسم میں باوجود ممبر پہ بیٹھا ہوں میں سورت بقرہ کی تلاوت شروع کر دی 41 دن سورت بقرہ کے پوری نہیں پڑھی مجھے یہ لگا کہ میرے نزدیک کبھی بیماری آئی یارو کا ماحول بڑے گا قرآن کی تلاوت کا بہتری آئے گی بیماریاں مکڑ گیا اختلافات ختم ہوں گے
کیوں؟ اللہ فرماتے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتے نے قرآن جڑا ہے اساں شفا بنا کے نازل کیتا ہے، سانو شفا دے یقین ڈرنا دی، ٹیکا لائے گا، دوائی دے گا تے سانو رام آ جائے گا۔ تے جے سانو یقین آ جائے قرآن تے، اللہ فرماندے نے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، غور کریا دے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، اساں قرآن نازل کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ فرمایا یہ قرآن شفا ہے مومن واسطے، کدے نہیں؟ کافر قرآن پڑھتا ہے وہ کوئی شفا نہیں، مرتد قرآن پڑھے کوئی شفا نہیں۔ اللہ نے مومن کی شفا ہے، کیوں؟ مومن کا ایمان ہے کہ یہ اللہ کا قرآن سچی کتاب ہے، یہ ایک حرف سچ ہے، یہ خیر ہی خیر ہے۔ پھر میرے پاک نبی فرماتے ہیں، سنیے حدیث کے الفاظ، آقا فرماتے ہیں اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اسم اللہ تعالی حین یدخل وحین ینام فقال الشیطان لا مبیت لکم ولا عشاء۔ فرمایا جدوں بندہ گھر وچ داخل ہون لگیا، فرمایا دعا پڑھ لیتا ہے تے سلام کہہ لیتا ہے۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں شیطان آتا ہے سانو نہ یہ ٹکانا ملنا جی، نہ کوئی شام کا کھانا ملنا، چلو نکل کر۔ فرمایا جتھے جیڑا جاہل آندا ہے گھر آندیاں بھی بکواس، زبان تے گالیاں، بدتمیزی، آندا نہ ہون لگیا دعا، نہ جان لگیا، نہ داخل ہون لگیا سلام۔ میرے آقا فرماتے ہیں شیطان آندا ہے ساڈا کام بن گیا ہے، یہ ساڈے نال نہیں ہے، اتنے رات بھی رہاں گے، کھانا بھی کھاواں گے، اس گھر وچ سارے ساڈے نال تے جی رہندے نے۔ کی پتہ لگا کہ جس گھر وچ مسنون طریقے دا داخل نہ ہوئے نا شیطاناں دا گھر ہی شیطاناں دا۔ میرے بھائیو دعاواں یاد کرو، اور کامل کام گھر آ کے سلام تے لیا کرو، آ کے گھر وچ نفل تے پڑھیا کرو، قرآن دی تلاوت جنی اللہ توفیق دیتی ہے اپنے گھراں وچ ضرور کریا کرو۔ یہ بڑیاں خیرات تے بڑیاں برکتاں ہونگیاں۔ تے ایک ساڈے استاد محترم سن، اللہ انہاں تے رحمت فرمائے، مکے چلے گئے، فرماتے رہے کہ میرے کو ایک وڈیری عورت آئی، آ کے کہنے لگی مولانا صاحب میں بڑی پریشان ہاں، میرے بچے آپس میں لڑتے ہیں، فساد کرتے ہیں، ماپیاں کی گل نہیں منتے، میرے اتے ہنگتے ہیں آکڑتے ہیں، تے مینوں دسو مینوں لگتا ساڈے تے کسی نے کچھ کر چھڈیا، سانوں تبدیل کر دیو۔ سب نالوں سوکھا حال سب تبدیل سمجھے ہے، تے جے لٹیرے مولوی تے ملا نے نا انہاں مال کٹورن واسطے تمیزاں دا ذریعہ کڈیا کہ قرآن بھی اس کو کوئی ثابت نہیں۔ وہ ٹکڑے امریکی کی تے نہیں چھڑ دے، ایک دے دے لو جی تواڈے جھگڑے مک جان کے 10,000 دے جاؤ، 21,000 دے جاؤ، 21,000 دے جاؤ، تے بیڑا غرق نالے مال دا تے نالے ایمان دا۔ جان والے ذرا سوچیا کر، اتنی پاور والی طاقتور ذات نوں چھڈ کے تمیزاں وچ دھکے کھان دے جے انہاں وچ اینا اثر ہوئے تے تہاڈے قرآن نہیں پیا، اودے نوں وڈا تمیز کیڑا ہے؟ اللہ والیا شاہ استاد ہی فرماتے نے، وہ بی بی نوں میں کہنے لگا آندے وچ تمیزاں نوں تے میں جائز نہیں سمجھدا، تسی اپنے سارے گھر دے جی جمع کر لیا تے میں فلانے ٹائم تہاڈے گھر آواں گا، جننے جنات نے سارے کر دیا گا انشاءاللہ کی ہوئی۔ آدھی جی بڑی خوش ہوئی، آدھے نے میں مقررہ وقت دے کر گیا، یہ سارے تیاں نوں بلا لیا، سارے تیاں پتر ماں بہنے، آدھے نے میں کبھی ایک گل دے جے میرے نال تساں غلط بیانی کیتی تے یہ تو ڈبل جے تواڈے وچ آ جانے، گل صحیح کریا کہ غلط نہ کریا کہ سچی گل انہیں دسو۔ استاد جی فرماتے نے مینوں ایمان نہ دسو سارے گھر والیاں چوں کیڑا تواڈے تے بندہ ہے جنوں گھر وچ داخل ہون دی دعا ہوندی ہے؟ آندے سارے
ساری چو آدھے نے کہا دسو ایسی نہیں ہوتی تو نے گھروں باہر نکل رہی جی نہیں ہوتی انہیں ایمان نہ دسا ہے گھر جدوں آدھے سلام دیکھتے ہو نہیں فرمایا کبھی نفل پڑھے ہو نہیں کبھی قرآن کی تلاوت کی ہوئے نہیں یہ فرماتے ہیں شیطان دے تھوڑے گھر وچ رہندا جن بھی کون ہے جدوں شیطانی اڈا تساں اپنا گھر بنایا کارخانہ شیطانی بنایا کہ شیطان دے قدام بنایا گھر نوں پھر اللہ دی رحمت کیویں آئے گی فرماتے میرے نال وعدہ کر لو کہ جدوں گھر میں دعا پڑھنی ہے باہر نکلنا دعا پڑھنی ہے سلام لینے آ کے کوئی گھر میں نفلوں کا اہتمام کرنا ہے قرآن کی تلاوت کرنی سورۃ بقرہ پڑھنی فرماتے ہیں تہاڈا کوئی نقصان ہو جائے گا بالکل پا لے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سب تعلیم دیتی ہے فرمایا اللہ والے ہو گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے اللہ دیا رحمتاں ہوندیاں نے اللہ کا فضل ہوتا ہے اور فرمایا چوتھی بات فرمایا جدوں تسی اپنے گھر پہنچے ہو رات دا ٹائم دا مغرب دی نماز تے اپنے بچیاں نوں گھروں باہر نہ کڈیا کرو فرمایا جس ویلے مغرب دی نماز دا وقت ہوندا ہے ٹائم ہوندا ہے سورج نوں فرمایا شیطان گلیاں وچ پھردا ہے چکر لاتا ہے تے فرمایا تسی کی کرنا ہے تسی پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے پڑھ کے نا تے تساں اپنے گھر دی کنڈی لا لینی دروازہ بند کرنا ہے میرے آقا فرماتے ہیں جدوں تسی اے کام کرو گے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فرمایا اللہ کا نام لے کے دروازہ بند کرو گے نا تے میرے مرشد فرماتے ہیں دنیا کی کوئی شے تہاڈا نقصان نہیں کرے گی تے جو مطلب ہوندی ہے اپنے بالوں باہر کڈ دے جاؤ کھیڈو ہر کام ساڈا سنت رسول کے خلاف الا ماشاء سارے گھر نہیں اللہ والے بھی ہیں لیکن اکثریت نال جہالت ہے اپنے بچیاں نوں اسی گھروں باہر کڈ دیندے ہاں جاؤ پھر ڈرو کھیڈو جا کے اللہ والے یہ کام نہیں کرنا پھر میرے آقا فرماتے ہیں یہ بھی یاد رکھیا کہ جدوں رات نوں سوندے ہو فرمایا اپنے گھراں وچ جڑے چراغ جلدے ہوندے نے بجھا کے سویا کرو اور میرے آقا فرماتے ہیں جس چھت تے پردے نہیں نہ ہوئے وہ دے تے نہ سویا کرو میرے آقا فرماتے ہیں پھر رات سو لگیا پاک نبی فرماتے ہیں مسواک کر کے سویا کرو فرمایا خوشگوار ماحول رہے گا تہاڈی صحت صحیح رہے مسواک کر کے سو میرے پاک نبی فرماتے ہیں دعا پڑھ کے سو پھر آقا فرماتے ہیں جیڑا خوش نصیب بندہ رات سو لگیا سورۃ الملک تے سورۃ سجدہ ایک حامیم سجدہ ہے ایویں روز 26 پارے اندر یہ سورۃ سجدہ 21 پارے سورۃ لقمان تو اگلی سورۃ جڑا بندہ یہ پڑھ کے سوندا ہے تے سورۃ تبارک الذی پڑھدا سورۃ ملک 29 پارہ جے تو شروع ہوندا ہے آقا فرماتے ہیں میں گارنٹی دیتا فرمایا جب تسی قبر وچ جاؤ گے نا یہ دونوں سورتاں اللہ دے علاوہ تہاڈے سر کاوٹ بن جانی یہ آلا نا یہ رات کو ساڑھے نے پیار کرتا ہے پڑھ کے سوندا بھی یا دے مذاب نہ نہیں فرمایا یہ دل پیٹ لے لیا جی مرغی اپنے بچوں نے لپیٹ لیتی ہے پرندہ لے لیتی ہے فرمایا دونوں سورتاں بندے کی جن پیٹاں کی عادت سے مذاب نہیں ہوتا کہ رب اپنے قرآن کی سفارش من گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تعلیم دی دی آقا فرماتے ہیں پھر جدوں سون لگتے ہو وضو کر کے مسواک کی ہے نا وضو کیتا ہے میرے پاک نبی دا سب تو اونچا عمل آقا جدوں رات نوں سوندے تے فرمایا اس ویلے بھی میرے پاک نبی مسواک کر کے وضو کر کے پھر سوندے آقا فرماتے ہیں جڑا بندہ مسواک کر کے رات نوں وضو کر کے سوندا ہے نا ساری رات اللہ دے اوتے ایک فرشتہ رحمت دا مقرر کر دے تھوڑا جدوں ہی پاسا بدلدا ہے فرشتہ تے یادے نوں معاف کر دے یادے نوں معاف کر دے یادے دے درجے بلند کر دے یادے نے ساری رات پکیدگی وچ گزاری ہے عبادت وچ گزاری سندا پیا ساری رات نے عبادت میں گزاری ہے عرشاں والیا اے دے کرم کر دے رحمت کر دے معاف کر دے تے جدے واسطے نورانی فرشتہ دعا کردا رہے جنہاں کبھی رب دی نافرمانی نہیں کیتی اللہ موڑن گے او کو نیک بندہ نمازی بندہ
بندہ دعا کرے دینے بڑا خوش نہیں یار ایک بندے ساڑھے کی دعا کی کہ فرشتے نے کو دیکھ ہے لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اور پنجویں تے آخری گالے رہے فرمایا جس گھر دا سربراہ بغیر دیوس ہے. دیوس پر کینوں آتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں لا تدخل الجنت دیوس. فرمایا دیوس کے بغیر بندے نے رب دی جنت میں نہیں جانا. پوچھا گیا دیوس کون ہے؟ فرمایا جی دی بیوی جی دی بچیاں جی دی بہنوں کے سامنے ننگے منہ پہ بھی پردہ نہیں کر کے باہر وہ دیوس کے بغیر انسان. نماز پڑھے حج کرے روزے رکھے قرآن پڑھے جو نیکی عمل کر لے میرے آقا فرماتے ہیں ایسا بغیر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. ہن اسی اپنے اپنے کے باہر منہ پا کے سوچیے کہ ساڈے ایمان والا کون ہے تے دیوس کون ہے؟ میرے بھائیو صرف نماز پڑھن کا نام ہی جنت نہیں کہ نماز پڑھی اور باقی جو کچھ کری جاؤ نا. اسلام نے قوانین دسے نے اصول دسے نے زندگی گزارن کے. اگر اس کے مطابق زندگی نہ گزری تیری نماز تیرے حج تیرے روزے کسی کارے نہیں ہونے. تو میرے بھائی آئیے زندگی اصول نہ گزاریے. اللہ کی عظمت کی قسم دے اپنے گھراں وچ پردے کا اہتمام کرو. گھراں دی ماحول خوشگوار بن جان گے. آقا فرمانے جب ننگے منہ عورت نکلتی ہے نا باہر فرمایا شیطان نے کہتے ہیں نچتا ہے آندا تو کیڑا چنگا کام کرن ڈئی اے جڑیاں پردہ کرن ڈیاں نے انہاں نالوں تو صحیح ہے تے نہ دماغ ہی پاندا ہے. پردہ دیر نہیں ہوندا نہیں نظراں تے حیا ہونا چاہیے. اے جڑیاں گندیاں عورتاں نے انہاں دا ذہن ان نظراں تے حیا ہونا چاہیے. یہ بالکل اے شیطانی ذہن رحمانی ذہن نہیں. رحمان کا تے حکم کی ہے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی ان یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اللہ فرماتے ہیں میرے پیارے نبی اپنی بیویاں کو کہو ایمان نہ دسو نبی پاک نالوں نبی پاک دیا بیوی نالوں بعد کسی دی نظر نہیں ہو سکتا ہے. اللہ نبی پاک نے اپنی بیویاں نو آکھو مومنو تسی بھی اپنی بیویاں نو آکھو پردہ کر کے باہر نکلے کرو. یدنین علیہن من جلابیبہن فرمایا وڈیاں وڈیاں چادر لے کے باہر نکلے کرو. اپنی زینت ظاہر نہ کریا کرو. شیطان کے اکھے نہ چڑھ جاؤ وقت گھراں دے ماحول برباد تے تباہ ہو جان گے. اللہ فرماتے ہیں فرمایا دنیا دے لوگوں اساں تواڈے گھراں نوں سکون دی جگہ بنایا سی. بے سکونی تساں اپنی بدعملیاں دی وجہ تو پائیے. آئیے اپنے ماحول بہتر کریے کتاب و سنت کی بہار نال اپنے گھراں دے ماحول اسلامی بنائیے. جڑے سربراہ نے انہاں نوں اپنے گھراں دا پورا جائزہ لینا چاہیے. حالات کو بہتر کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یارو کیڑا کام ہے دنیا جڑا ہو نہیں سکتا یا بہنوں تقید کر کے باپردہ کر کے باہر کڈیا کرو تاکہ کسی شیطان کی گندی نظر نہ انہاں تے پیدا آئے. اللہ کتاب و سنت کا حامل بنائے. کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن